تاریخ-e-Islam لیکچر سیریز کی 723ویں نشست کو بعنوان گستاخ رسول کا انجام قرآن و حدیث کی روشنی میں بعد نماز عصر اور مخاطب کرنے والے حضرت ہیں مفتی محمد عرفان قاسمی صاحب. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں عرفان محمد صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہمیں مختار فرمائیں، اور میں شہر سے انہیں دعوت دوں گا کہ کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو خلق تیرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبني فاقتلوه ومن سب أصحابي فجلدوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نور سے مان کر روشنی بزم قوم و مقام کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی. علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہر امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. حشر کا غم ہو قاتل مجھے کس کے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں سب جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر بجایا گیا. محترم حاضرین کرام، آج دنیا میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مسلمانوں کا وجود یہود و نصارہ اور مشرکین کے لیے گرد سر بنا ہوا ہے، اور وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامتوں میں سے
کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں کفار ایک دوسرے کو اس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف اکٹھا کریں گے جیسا کہ دسترخوان پر کوئی ایک دوسرے کو بلاتا ہے۔ صحابہ کرام نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری یہ حالت اور ہماری جو تعداد ہے وہ کم ہو جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مسلمانوں کے درمیان وہن پیدا ہو جائے گا، اور وہن یہ ہے کہ موت سے نفرت مسلمانوں کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے گی، جس کے نتیجے میں مسلمان ذل و خوار ہوتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے مختلف خطوں کے اندر اور خود ہمارے ملک کے اندر بعض مرتبہ ایسی باتیں پیش آتی ہیں جس سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچایا جاتا ہے اور مسلمان سراپا احتجاج بن جاتے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں بعد میں پولیس والوں کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے یا جس نے جو حرکت کی ہے اس کی جانب سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نادانستہ طریقے پر ہم سے یہ کام سرزد ہوا ہے، ہم مسلمانوں سے معافی کے قاصدہ ہیں۔ اور جب یہ کہہ دیا جاتا ہے تو مسلمان بھی جو احتجاج کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے احتجاج سے دستبردار ہو جاتے ہیں، لیکن ایک دو واقعات نہیں بلکہ موجودہ حالات کے اندر ایسے سینکڑوں واقعات دنیا کے اندر رونما ہو رہے ہیں اور ہر وقت مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا جاتا ہے، اور خصوصاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دشمنان اسلام نشانہ بنا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے بیمار کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر خاکی شائع کیے گئے، اور اس پر جب مسلمانوں نے احتجاج کیا تو پھر آزادی کے نام سے، یعنی صحافت کی آزادی کے نام سے ہر رائٹر کو اور ہر مضمون نگار کی آزادی دی گئی کہ وہ جو ہے مسلمانوں کے نہیں بلکہ کسی بھی مذہبی شخصیات کے بارے میں اپنا آزادانہ تصور قائم کر سکے۔ میرے بھائیوں، جب یہ حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ اگر مسلمانوں کی جانب سے ان کے مذہبی پیشواؤں کو اور ان کے مذہبی رہنماؤں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو پھر یہ لوگ تشدد پر اتر آتے ہیں۔ کیا مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ نہیں بتایا گیا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کیا رد عمل ہوا ہے؟ میں نے ابھی جو قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ کو اور اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کے اندر اس کے لیے لعنت بھیج دیتے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ رب العزت ان کے لیے دردناک اور اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، اور جب ہم احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشتر مقامات پر آپ کو تکلیف پہنچانے والوں کو معاف کر دیا ہے، لیکن جو شان اقدس میں گستاخیاں کیا کرتے تھے اور ایسے اشعار پڑھا کرتے تھے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہوتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف نہیں فرمایا بلکہ ان کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرات صحابہ کرام سے فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف کے لیے میرے لیے تیار ہو جائے؟ کعب بن اشرف ایک یہودی ہے اور یہ خزرج کا یہودی تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار کہا کرتا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام میں یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت محمد بن مسلمہ صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور جا کر کعب بن اشرف کو قتل کر دیا، اور پھر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اطلاع دی۔ اسی طریقے سے ایک یہودی ابو رافع اس کا نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ اس کی سرکوبی کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے انصار کے کچھ آدمیوں کو منتخب فرمایا اور اس میں حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ
بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو آپ نے اس لشکر کو روانہ فرمایا، اور اسی طریقے سے مانعین زکات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قبائل زکات دیا کرتے تھے اطراف و اکناف مدینے کے، ان لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بھی جہاد کیا، اور پھر یہ اعلان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر اگر کوئی شخص زکات کے طور پر اپنے اون کی نعل بھی اگر اس نے زکات کے طور پر دیتا تھا اور وہ آج انکار کر رہا ہے تو میں اس سے جہاد کروں گا۔ حالانکہ بہت بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس امر سے منع فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ اس حکم کو واپس لے لیں، ابھی اسلام کی حالت نزاکت میں ہے۔ تو یہاں تک کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ سنا تو فرمایا عجبان فی الجاہلیت و خبان فی الاسلام، کیا عمر تم وہی ہو جو زمانے جاہلیت کے اندر بہت زبردست تھے، بہت ہمت دکھایا کرتے تھے، لیکن جب اسلام میں آ گئے تو تم کیا نرم پڑ گئے ہو؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ ایوقف الدین وانا حی، کہ میں جیتے جی دین کے اندر کمی ہو جائے، یہ حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ میں اس کو برداشت نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کرنے والے دونوں کے متعلق ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان فرمایا، اور خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا کہ میرے دو ہاتھوں میں دو سونے کے کنگن رکھے ہوئے ہیں جو مجھے بوجھ محسوس ہو رہے ہیں، پھر میں نے ان کو بھوک مارا تو اڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیر دیکھی کہ یہ جو دو کنگن میرے ہاتھ میں رکھے گئے تھے، ایک مسلمہ کذاب تھا اس سے مراد، اور ایک اسود کنسی تھا، پھر اللہ رب العزت ان کا خاتمہ فرما دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی اور آپ کی نبوت کو نقصان پہنچانے کی ان لوگوں نے کوشش کی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ان کا سد باغ کر دیا۔
جو شیوم روڈ عمر پیٹ کے اندر وہ پبلشر ہے، اس نے ایک کتاب کو شائع کی. اس کے 120 صفحے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فردی شریف بنائی گئی. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنانا انتہائی بڑا جرم ہے. جب ختم نبوت کے ذمہ داروں نے مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داروں نے احتجاج کیا تو کتاب کو بین کر دیا گیا، کتاب پر پابندی لگا دی گئی، اور ترجمے کے بعد 3:30 بجے خود اس کے مالک نے آ کر مسلمانوں سے معافی مانگی ہے. لیکن میرے بھائیوں، یہ واقعات کیوں رونما ہو رہی ہیں؟ ایسے واقعات رونما ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت مولانا سید وحید احمد ندوی صاحب گرا فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑوسی ملک کے ایک پروفیسر ہے، وہ جو ہے فرانس کا دورہ کرنے گئے تھے. فرانس کے دورے کے اندر جب سینٹرل لائبریری کو گئے تو سینٹرل لائبریری فرانس کی وہ ایسی لائبریری ہے جس میں عالم اسلام کی بہت ساری کتابیں اس کے اندر موجود ہیں. اس لیے کہ جب فرانس کی حکومت مسلمانوں پر قابض رہی چند سالوں تک تو اس نے مسلمان ملکوں سے بہت ساری کتابیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبادلات بہت سارے اپنے لائبریری کے اندر منتقل کر دیے ہیں. جیسا کہ برٹش حکومت کے دور میں ہمارے ہندوستان سے بہت ساری نادر چیزوں کو یہاں سے لے جایا گیا اور ان لوگوں نے اپنے یہاں رکھ دیا ہے. اسی طریقے سے فرانس نے جب وہ ترکی پر قابض رہا یا مسلم ممالک پر قابض رہا تو وہاں سے بہت ساری یادگار چیزیں اس نے اپنے سینٹرل لائبریری کے اندر رکھ دیا. تو وہ پڑوسی ملک کے پروفیسر کہتے ہیں کہ جب میں اس لائبریری کے اندر پہنچا تو میں وہاں پر ایک نوجوان کو دیکھا، بہت خوبصورت نوجوان، دیکھنے میں عربی معلوم ہوتا تھا. میں جب اس کے
شان میں گستاخی کیا کرتی تھی. وہ جو بالی تھی وہ اللہ کی شان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی. وہ جو نابینا صحابی تھے اس کو بار بار منع کرتے تھے اور اس کو زجر و توبیخ بھی کیا کرتے تھے، ڈانٹتے بھی تھے، لیکن وہ باز نہیں آتی تھی. ایک رات کا واقعہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہی تھی. یہ نابینا صحابی سے رہا نہیں گیا اور وہ نابینا صحابی نے اپنے ہاتھ میں خنجر لیا اور اپنے جسم کے زور سے اس بالی کے پیٹ کو چیٹ دیا اور اس کو ختم کر دیا. اور پھر صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ کی اطلاع ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور اللہ کے قسم لے کر پوچھا کہ یہ کام کس نے کیا ہے. تو یہ نابینا صحابی آگے بڑھے اور آگے بڑھے، اس حالت میں آگے بڑھے کہ امام ابو داؤد اپنی کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں پہنچے تو ان کے ہونٹوں پر بھی لرزہ طاری ہو گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے بعد اس صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ جو میری بانی تھی یہ میری ملکیت میں تھی، لیکن یہ آپ کی شان میں انتہائی نازیبہ الفاظ کہا کرتی تھی. میں اس کو منع کرتا تھا، ٹوکتا تھا اور اس کو تنبیہ بھی کیا کرتا تھا، لیکن یہ کسی طریقے سے بات نہیں آئی تو میں نے آپ کی محبت میں اس کو قتل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نابینا صحابی کو معاف فرما دیا اور ان کے خون کو معاف فرما دیا. اسی طریقے سے ایک یہودیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی. ایک صحابی نے سن لیا تو وہ آپے سے باہر ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جوش میں آ گئے اور پھر اس کا گلا دبا کر اس کو قتل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا خون معاف فرما دیا. تو یہ واقعات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا. آپ نے وہ واقعہ کو پڑھا ہوگا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی اور ایک منافق پہنچا ایک فیصلے کے سلسلے میں. تو یہودی نے عرض کیا، اے عمر بن خطاب، یہ فیصلہ آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا تھا، وہ منافق اس پر راضی نہیں ہوا. وہ یہ چاہتا تھا کہ عمر کے پاس لے چلے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما چکے ہیں اور یہ منافق اس کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، گھر میں گئے اور جانے کے بعد ایک تلوار نکالی اور نکال کر اس منافق کی گردن اڑا دی. منافقین نے بہت شرم مچایا، ایک مسلمان کو انہوں نے قتل کر دیا ہے، یا حضرت عمر کو قصاص اور قتل کر دیا جائے. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کی برات کے لیے قرآن مجید کی آیتیں نازل فرمائی ہیں. تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کریں، آج کی تعظیم بجا لائیں، آج کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اجاگر کریں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بینکم وبین اللہ، کہ تم آپس میں رسول کو اس طریقے سے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو ایسی اونچی مت کیا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ اونچی. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا ہمیں حکم دیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ فرما دیتے ہیں تو مومنین کو کہہ دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دینے کے بعد اگر کوئی اس پر تنقید کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم اس کو زندگی ایسی گزارنے دیں گے لیکن ہم اس کو جہنم کا عذاب چکھائیں گے. تو میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم گستاخی برداشت بھی نہ کریں. چونکہ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو عام طور پر اردو اخبارات کے اندر ایسی خبریں شائع ہوتی ہیں، لیکن ہمارے اصلی درسگاہوں میں پڑھنے والے اکثر طلبا کو اس کی بھنک بھی نہیں لگتی ہے، اس لیے کہ وہ اردو سے ناواقف ہیں اور پھر اردو اخبارات جب نہیں پڑھتے ہیں تو انگلش اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں وہ یا تلگو اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں اور عام طور پر ایسی خبریں ان سے شائع نہیں ہوتی ہیں. اور جب مسلمان احتجاج کرتے ہیں، فوٹو کے اندر آتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہوا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں غفلت میں رکھ کر میرے بھائیوں ہمارے ساتھ ہمارے مذہبی تشخص کا مذاق اڑا کر ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. کہیں پر ہم کو مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر بہت ساری ایسی باتیں کہی جاتی ہیں اور اس کی سرپرستی خود ہماری حکومت کیا کرتی ہے، جس سے مسلمانوں کے مذہبی ٹھیس پہنچتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور جمہوریت
پھر اس کے نتیجے میں جب ہم عدالتوں کا چکر لگاتے ہیں تو اس عدالت جو ہے فیصلہ کرنے کے بجائے تاریخ پر تاریخ دیتے چلی جاتی ہے اور ایک مقدمہ لڑتے لڑتے ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے. تو میرے بھائیو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل کے اندر بٹھائیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور اپنی جو دلی جذبات ہیں اس کو اظہار کرنے کے لیے جب بھی ایسے موقع ہوتے ہیں ہم اس کے لیے تیار رہیں. اس لیے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنین کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ مقدم ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی بیوی بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم ایسے واقعات کو ہرگز برداشت کرنے والے نہ بنیں، بلکہ اس کے لیے جمہوری طور پر ہمارے لیے قانون جو اجازت دیتا ہے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلقات کا اظہار کریں. اگر قانون کہیں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکاوٹ کھڑا کرتا ہے تو ہمیں ایسے قانون کی پاسداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مقدم ہے اور آپ کی شخصیت مقدم ہی ہونی چاہیے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اپنی جانوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت جو ہے مقدم ہونی چاہیے. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے اتنی محبت ہے، تمام جہانوں سے زیادہ محبت ہے، لیکن میری نفس سے زیادہ آپ کو میں نہیں چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، تم کامل ایمان والے نہیں ہو. وہ جیسے ہی سنا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم کامل ایمان والے ہو. تو میرے بھائیو، ہمارے لیے بھی کمال ایمان یہ ہے کہ ہم نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں، بلکہ آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے والے بنیں، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے والے بنیں اور آپ کی سنتوں سے ہمیں عشق ہونا چاہیے. ہم کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے اکابر علماء کرام، صوفیاء کرام جو آج ہمارے لیے مقدس شخصیات کا درجہ رکھتی ہیں، ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لیا تھا، اپنے لیے نمونہ بنا لیا تھا. اور اللہ رب العزت نے بھی ہمیں حکم دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے تو ہم ایسی طور پر ہم ایسے تمام واقعات کا رد کر دیں جو اسلامی تعلیمات سے میل نہیں کھاتے ہیں. کل جو تاریخ ہے اس تاریخ کے اندر بھی بہت ساری ایسی باتیں ہونے والی ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ یوم عاشقان اسلام کے نام پر ہے ہی نہیں ہے اور یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ صحابی نوجوان ہیں، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور
نکاح، نکاح سے بڑھ